بسم اللہ کرتے ہیں جی. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس میں کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کور ہو گئے ہیں. مطلب یہ کافی سارے پوائنٹس جو لاسٹ ٹائم پارٹیسپینٹس نے شیئر کیے تو یہ میرے بھی بہت زیادہ کوشچنس تھے یہی کہ ایسے کیوں ہیں. جی تو لیکن اس میں کچھ ایک دو چیزیں مجھے لگا کہ نہیں کور ہوئی. جیسے سر یہ ہے کہ ہماری خواہشات جو ہیں ہماری ڈیزائرز جو ہیں وہ لامحدود ہیں، مطلب بہت زیادہ، اور ان کی تکمیل نہیں ہے یہاں پہ ہو پاتی اس دنیا کے اندر. تو سر اس میں یہ ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ جیسے میں دنیا میں امن چاہتی ہوں، یا تمام انسان جو ہے وہ ایک ہی اس میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا ایک ہو، یا ظلم نہ ہو. اور پلس یہ کہ جیسے میرے جو ہے ایک دفعہ ٹیچر جو تھے ہمارے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی تو وہ مجھے تھوڑا اس نے بھی ہٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس وسائل، مطلب جب میرے پاس وسائل نہیں تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں گھوموں پھروں اور میں جو ہے وہ دنیا دیکھوں اور اس طرح سے. اور آج میرے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دے دیے تو میرے پاس صحت نہیں ہے، تو میں مطلب اتنی انرجی نہیں رکھتا کہ میں جا سکوں اور دیکھ سکوں چیزوں کو. تو سر یہ ڈسکریپنسی ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم بالکل صحیح. اپنی اس محدود زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور ہم مطلب چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. ٹرو. پھر ہزاروں سر خواہشیں ہم ہر ایسی، چیز ہر ہر خواہش پہ خواہش دم پہ نکلے. دم نکلے. یعنی اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری خواہشات، وہ جو اس نے اگلی بات بھی کی ہے کہ بہت نکلے میرے ارمان مگر لیکن پھر بھی کم نکلے. مجھے ایگزیکٹلی شعر نہیں یاد، لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ ہم ہر خواہش کی جو پیدا ہوتی ہے اور تکمیل پذیر نہیں ہوئی ہوتی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا، زندگی بڑی خوش ہو جائے گی، یعنی اٹ ول بی آل ہیپینس. اینڈ ایز اٹ ٹرنز آؤٹ وہ خواہش پوری ہوتی ہے اور پھر اگلی خواہش جو ہے وہ تکمیل کا انتظار کرنے لگ پڑتی ہے، یعنی وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ ان لمیٹڈ ڈیزائرز، کوئی لامحدود ہیں وہ. لامحدود ہے اور زندگی محدود ہے. تو یہ بہت بڑا Absolutely. ایک کوسچن مارک کرتی ہے کہ کیوں ہے ایسے. اور سر یہ ہے کہ ہم پرفیکشن بھی چاہتے ہیں، مطلب ہر چیز ہمیں پرفیکٹ حالت میں اچھی لگتی ہے. یعنی ہم جو ہے وہ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ظلم نہ کریں، نقصان نہ پہنچائے. یعنی یہ ہماری انٹرنل ایک صحیح فطرت پہ کھڑی ہوئی انسان کی ڈیزائرز ہیں. تو یہ بھی ہم نہیں دیکھتے، ہم پرفیکشن نہیں دیکھتے اس دنیا میں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہی چیزیں چل رہی ہیں. بالکل صحیح. اور سر اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم انصاف چاہتے ہیں نا، مطلب اندر سے تو ہر شخص اپنے لیے انصاف چاہتا ہے ہر جگہ پہ، لیکن وہ انصاف ہمیں وہ بھی نہیں نظر آتا. اس میں سر ٹاپ لیول پہ چلے جائیں، جیسے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ٹرمپ ہے، نیتنیاہو ہے، یہ مطلب جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں وہاں پہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے. اور اگر ہم بالکل پرسنل لیول پر آ جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں انصاف اس طرح سے نظر نہیں آتا. تو انصاف جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ بڑی شدت کے ساتھ رکھی ہے انسان کے اندر، لیکن یہ ملتی نہیں ہے. بالکل. اور اس کو جب کانسٹنٹلی جب آپ کو نہیں ملتی ہے، جیسے اس وقت بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس میں وہ ایک بہت بڑا بگ کوسچن مارک ہے کہ کیوں اللہ میاں یہ کیوں انصاف نہیں ہوتا، یہ کیوں نظر نہیں آتا، اس حد تک انسان کیوں چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑے کوسچنس ہیں. ٹرو. بالکل ٹھیک. جی سر میں نے اتنا ہی بہت شکریہ جی، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ جب آپ نے یہ کہا نا سیک پرفیکشن، تو اصل میں ہم
یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا، اور بڑی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں. لوگ ہم فزیکل پرفیکشن بھی چاہتے ہیں، صحت اچھی ہو ہماری، ہم ایموشنل پرفیکشن بھی چاہتے ہیں، ہماری ایموشنز کو ریسیپروکیٹ کیا جائے، جو ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح سے ہم فیل کر رہے ہیں دوسرے اس طرح فیل کریں ہمارے ساتھ. وی لائک پیپل ٹو ریلیٹ ٹو، ہم ریلیشنل پرفیکشن بھی چاہتے ہیں، میں نے وفا کی ہے تو دوسرا بھی وفا کرے. اور ہم مورل پرفیکشن بھی چاہتے ہیں، اچھے کے ساتھ اچھا ہو. ہم اتنی مورل پرفیکشن چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچپن میں چلے جائیں اور وہ ساری کہانیاں یاد کریں جو آپ کو سنائی گئی تھیں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ فیری ٹیلز تھیں یا وہ ادھر کی کو مورل کہانیاں تھیں، تو وہ ساری کی ساری اصل میں فینٹیسائز کیا کرتی ہیں؟ وہ فینٹیسائز یہی کرتی ہیں کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ اچھا کرتی ہے، اس لیے تم اچھے بننا. ٹھیک ہے جی، یہ دس واز دا لیسن. آپ کو یاد ہوگا اس میں ہر کہانی کے بعد واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے جی، اور وہ مورل آف دا اسٹوری واز نیور دیٹ کہ زندگی انکمپلیٹ ہے، بلکہ ہر دفعہ جب مورل آف دا اسٹوری ہے، آپ اپنی موویز کو دیکھیں، اپنا لٹریچر جو بن رہا ہے اس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ دکھے گا کہ جس چیز کو ہم فینٹیسائز کرتے ہیں وہ پرفیکشن ہی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، کہ مورل پرفیکشن ہو جائے، ہم جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا ہو جائے. آپ سوچئے کسی ایسی مووی کو دیکھیں کہ جس میں ویلن جو ہے وہ جیت جائے اینڈ میں اور ہیرو جو ہے وہ ختم ہو جائے. آپ ایسی مووی کو دیکھیں کہ سوچیں ذرا، ذہن میں لائیں کہ ایسی مووی بنائی جائے، اور ایکچولی دیٹ بی ویری کلوز ٹو لائف، کہ اگر آپ اس پہ غور کریں کہ انسان جو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ پورے عزم کے ساتھ اٹھا ہے کہ میں نے اب بدلہ لینا ہے اور میں نے یہ کر دینا ہے اور میں نے انصاف مجھے جو نہیں ملا وہ میں خود لے لوں گا، اور اگلے دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. یعنی دس وڈ بی اے فیلئر مووی، ایکچولی اٹ وڈ بی اے نان سینس مووی. لیکن لائف از لائک دیٹ، اینڈ لائف اگر یہیں پر ہے تو پھر ویری آنیسٹلی دا سیم ورڈ اپلائز ٹو لائف، اٹس اے نان سینس لائف. ٹھیک ہے جی، دس از واٹ از ہیپننگ. یہ وہ سوالات ہیں جو اصل میں اگر ان کا جواب نہیں ہے تو پھر اٹ از ایکچولی اے نان سینس لائف. اس کو سمجھنا ہے، یہ اتنی شدت کے ساتھ یہ ایگزسٹینشیل کویسچنز پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہے، اگر اس طرح سے لوگ مر جاتے ہیں، اس طرح سے کسی کی غلطی کے باعث اتنے لوگ مر جاتے ہیں، کبھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر یہ مقصد کیا تھا اس ساری بات کا، اس تکلیف کا، اس محبت کا، اس ریلیشن کا، ان خوابوں کا کہ جو ہم نے دیکھے تھے کہ اچانک موت آئی اور ختم ہو گیا سب کچھ. یعنی کتنے پلانز ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں ہر آدمی کی وفات پہ. آپ غور کیجئے روز جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، اور وی ڈونٹ ریلی نوٹس دیٹ. ادروائز ایک حادثہ ہوتا ہے، اس میں اگر 250 لوگ جو ہیں وہ ایک ہوائی حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کو بڑا اچانک اٹس اے بگ لاس. بٹ مینی مور پیپل آر ڈائنگ ایوری ڈے، اینڈ مینی ڈریمز آر بینگ کمپلیٹلی روئنڈ. وہ ختم ہو رہے ہیں خواب جو لوگوں نے دیکھے تھے، وہ زندگیاں جو ہیں وہ اجڑ رہی ہیں. اگر یہ سچویشن ہے اور یہ اسی طرح رہ جانی ہے پھر تو اٹس اے کمپلیٹ نان سینس لائف. اور یہ اتنی الیبوریٹ ارینجمنٹ کے بعد دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسی شاندار ارینجمنٹ، اس لیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ورنہ اس پر اطمینان سے آدمی سو جائے کہ ٹھیک ہے زندگی نان سینس ہی ہے تو ہے، کیا کر سکتے ہیں. ایک سوال جو موہن صاحب میرے ذہن میں آتا ہے اکثر، اور مشکل جب ہوتی زندگی تو اس وقت بادر بھی کرتا باقاعدہ، وہ یہ کہ بہت آزادی دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ خالق نے، لیکن جو ماسٹر پلان ہے اس میں ہمارا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے. بالکل، یعنی نہ یہ زندگی حاصل کرنا ہمارے ہاتھ میں، ہماری Absolutely. چوائس نہیں تھی، پوچھ کے مجھ سے خلق نہیں کیا مجھے، اور نہ اس زندگی سے جان چھڑانا میرے ہاتھ میں. ساری چوائسز ہیں میرے پاس اس زندگی میں، سوائے اس کے کہ میں اس کو ختم کر دوں. یہ ختم تو کر ہی سکتے ہیں، ویسے ختم کرنے کا تو چوائس ہے، ہر وقت ہی ہے. نہیں لگتا پریکٹیکلی ہے لیکن ایتھیکلی نہیں ہے. نہیں، وہ ایتھیکلی اس لیے نہیں، وہ تو آپ کی ریلیجس کنڈیشننگ ہے نا. وہ تو ہماری ریلیجس، کچھ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے ریلیجنز نے کر دی یہ کنڈیشننگ، لیکن یہ کہ ہے تو ایک ریلیجس کنڈیشننگ ہی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی میرے پاس اگر میں بہت زیادہ تنگ ہوں تو I mean, when I tell people when they are talking about کہ یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے،
میں کہتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں, جلد اب زندگی ختم ہو جائے گی. اینڈ دس از ناٹ واٹ دے وانٹ, دس از ناٹ دا سولوشن. یعنی یہ تو سولوشن پسند ہی نہیں ہے, پرابلم تو یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ساری جو غلطیاں ہیں, ساری جو جو چیز اس میں غور طلب ہو جاتی ہے, اور وہ بڑی امپورٹنٹلی غور طلب ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی پریشانیاں, اتنے اسٹریسز, اتنی ٹینشنز کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی ختم نہ ہو جائے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, تو اس کا مطلب there is a lot to be thankful for. وہ جو that spirit which wants you to keep on living for this with these problems, مطلب بہت اچھائیاں بھی ہیں. انسان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ان پرابلمس کے اندر رہتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اس ڈیوائن پلان میں تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یعنی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ڈیوائن پلان کہیں یا اوور آل پلان کہیں, جو بھی اس کو نام دینا چاہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ اس میں تو وی ڈونٹ ہیو, بٹ واٹ ایور ریلیجن ول سے اینڈ وی ول بی ٹیکنگ دیٹ اپ, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی گائیڈنس دی ہے تو اس میں ان سوالوں کے کیا جواب دیے ہیں. لیکن آج ان سوالوں کو اچھی طرح سے ڈائجسٹ کریں اور اس پہ دیکھیں کہ کتنے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. زندگی کی پریشانیاں, زندگی کی ٹینشن, زندگی کے سٹریسز ان سے پیدا ہو رہی ہیں. جی ایبسولوٹلی. جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے جی, شاید بہت ہی چھوٹا سا ہو, کہ یہ سارے سوالات جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں, یہ پچھلے سیشن اور اس سیشن میں ماشاءاللہ یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت زبردست کویسچن ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال نہیں آ رہا تو وہ کیا اس بندے کو کوئی احساس نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات جو ابھی آپ نے دوبارہ اس کو سمرائز بھی کیا اور شاید دو چار ابھی اور بھی آئے, تو اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا, جو سوالات ابھی سارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, رائٹ, تو کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ اس کو لگتا ہے کہ دنیا بالکل ٹھیک چل رہی ہے, پرفیکشن کے ساتھ چل رہی ہے, یہ لگ رہا ہے. یہ بھی ضروری نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. نہیں, وہ تو پھر سوال پیدا ہو جائے گا, وہ اس کو اس پہ غور نہیں کر رہا یا اس کو جواب مل گیا ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا کسی کو ان چیزوں کے بارے میں سوال پیدا ہی نہ ہو رہا ہو, اس لیے کہ آپ کے پاس جواب ہے, پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں اس لیے ہو رہا ہے معاملہ. لیکن مثال کے طور پر یہ بات کہ اچانک ایک قوم اٹھتی ہے اور دوسری قوم کے بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, سب کو برباد کرنے لگ پڑتی ہے, تو اس پر یہ سوال پیدا آج کے زمانے میں تو ہو جانا چاہیے کہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں اور اتنا ظلم کیسے ہونے دیا جا رہا ہے. اب میری توقع مثال کے طور پر, ہم مسلمانوں کی توقع یہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روکے. کیوں روکے؟ یعنی ڈو پیپل آج کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں, یہ سوال کبھی پیدا ہوتا ہوگا کہ کیوں نہیں روک رہے اسرائیل کو؟ یعنی سب ہر دنیا میں ہر دوسری جگہ پہ یہ کر دیتے ہیں, چڑھائی کر دیتے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بالکل یہ ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اسکیم بنی ہوئی ہے ساری کی ساری, یا تو جواب موجود ہے, اور یا پھر یہ سوال جو ہے یا ابھی اس پر توجہ نہیں گئی. میں مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ خبر نہیں ملی کہ ایسا ہو رہا ہے, تو پھر ایک اور چیز ہے, یا اس نے بھی لائف کو اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کیا. ورنہ ایگزسٹینشیل کویسچنز جو ہیں, یہ ایگزسٹینشیل کویسچنز کا مطلب ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, وائی از دس ہیپننگ ٹو می, آئی مین وائی کانٹ آئی جسٹ لیو اے پیسفل لائف. ایک چیز گڑبڑ ہوتی ہے, دوسری بھی ہو جاتی ہے, تیسری بھی ہو جاتی ہے, چوتھی بھی ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ اکٹھی ہوتی ہیں. کل پرسوں ہی میری بیٹی بتا رہی تھی کہ صبح اس طرح ہوا اور اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ اس طرح چل پڑا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہیک ہو گیا. تو یو نو, اب the question is why is this happening to me? What did I do wrong? ایک آئی تھنک یہ اچھا کوشچن ہے آپ کا, کہ ایک یہ ہے کہ جو میری ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, Right. اور ایک جو ابھی آپ نے مثال دی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ دونوں پرابلی ڈفرینٹ کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ آئی تھنک میری ابھی جب آئی گاٹ میرڈ سم ویئر ان 1985, تو میرے اندر بڑی خواہش تھی کہ میرا پہلا بیٹا ہو. یہ ایک بلٹ ان خواہش تھی, وٹ ایور آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ میری ایک بڑی خواہش تھی. اچھا, اللہ کا شکر, آئی تھنک 1.5 سال بعد یا 2 سال کے بعد آئی گاٹ اے سن.
سو میری خواہش پوری ہو گئی. اینڈ ناؤ ٹو مائی سرپرائز کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں 4 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھا, میں پی ایف میں ایئر فورس میں تھا, میں ابھی آفس میں تھا اینڈ آئی ریسیوڈ کال کہ جی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وٹ ایور اف یو کین کم. اینڈ آئی میرا فاصلہ کوئی تھا آفس سے گھر پہنچنے میں 30-40 منٹ کا. تو میں 30-40 منٹ کے بعد جب پہنچا تو ہی ہیڈ آلریڈی ایکسپائرڈ. سو اب ٹو مائی آئی مین میرے جو زبان سے فوراً کلمہ نکلا, میں بلکہ ابھی بھی میں بعض اوقات اپنی وائف کو یہ بات کراتا ہوں کہ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اب دس واز آئی مین سچ اے اسپونٹینیس آنسر جس کو میں ابھی بھی آج سوچتا ہوں کہ اتنی میری ڈیزائر تھی تو یہ میرے اندر سے یہ شکر کے کلمات کیسے مطلب ادا ہو گئے, حالانکہ میرا کوئی اس میں کوئی رول نہیں تھا. I didn't make any effort. I have never thought of کہ میں جا کے یہ کروں گا. لیکن آج میں سوچتا ہوں تو میں اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں کے بعد ایک اور بیٹا دیا. ٹھیک ہے. اب میں اس بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ جو میں نے شکر ادا کیا تھا نا, شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنا اچھا بیٹا ادا کیا ہے. یہ پتہ نہیں, یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میکینزم ہے جو شاید میں اس وقت نہیں سمجھ سکا, وہ ہوتا تو پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آج جو ہے یہ ماشاءاللہ سمجھ لیں اچھا ہے, یہ نیک ہے, جو بھی وٹ ایور. تو میں نے تو 2 دن لگائے سوچنے میں کہ یہ سارے سوال آنیسٹ ٹو گاڈ میرے دماغ میں کوئی سوال نہیں آیا جن کو میں یہ سوچوں کہ مطلب ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ وہ وٹ ایور. نہیں وہ آپ کا جو رسپانس ہے, وہ جو آپ کا رسپانس ہے, جو آپ نے بھی رسپانس جس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ خبر آئی اور جب آپ ادھر پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا چکے ہوئے تھے, تو جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے کہ میرا رسپانس یہ تھا, وہ خود بتا رہی کہ آپ نے اصل میں ایک جواب اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے. یعنی اس طرح کی ہیپننگز کا ایک جواب بنایا ہوا ہے آلریڈی. یہ خود ہی بنا یعنی دیکھیں ہم اصل میں ایک ریلیجس سوسائٹی میں پیدا ہوئے نا, اس سوسائٹی کے اندر ہماری کچھ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. اچھا, اینڈ خاص طور پہ اگر آپ کو بچپن میں لائف ڈیتھ کا ایکسپیرینس رہا ہے تو پھر تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, دیٹ دس از بیکاز وی کیپ ہیئرنگ دس, بہت زیادہ سنتے ہیں ہم یہ بات کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وی کیپ ریپیٹنگ الاٹ. لیکن جو چیز میں امپورٹنٹلی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ یاد آتی ہیں چیزیں جو عام طور میں ہماری زندگیوں میں یاد آتی ہیں, وہ اس طرح کے واقعات پر یاد آ رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ بات کہ مثال کے طور پر اس وقت بھی یہ خطرہ ہر وقت موجود ہے, ہم سب کے ہاں موجود ہے کہ کل ہم نے ہونا یا نہیں ہونا, ہمارے پیاروں نے ہونا یا نہیں ہونا, یہ ہر وقت موجود ہے. دس از sword that is right on top of us. ٹھیک ہے جی, کسی وقت بھی گر سکتی ہے یہ تلوار. یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے, اس کے ساتھ جی رہے ہیں ہم, اور جی اس طرح سے رہے ہیں کہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ انسرٹنٹی اوجل ہے, اچانک آ جاتی ہے. اور جب آتی ہے یہ ہے زندگی کی کچھ میک اپس ہیں, کچھ کیمسٹری ہے زندگی کی. اس کیمسٹری کو جیسے ہی آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر غور کرنے لگ پڑتے ہیں اور وہ جوابات نہ ہوں اگر آلریڈی, تو پھر یہ سوالات بہت پیدا ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے, ابھی بھی ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے یہ سوال اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے لوگوں کو, اگرچہ مسلمان ہیں, کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں ہونے دے رہا ہے, اتنی زیادتی ہیں. مطلب بچوں کے ساتھ جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں ان کی تصویریں ہم I don't know why do we put these pictures, but ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ why is this happening, اللہ تعالیٰ بالکل خاموش کیوں بیٹھا ہے, یعنی why doesn't he make an appearance. اچھا, سب سے ایک سوال تو بہت امپورٹنٹلی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر خدا ہے, یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ریلیجن سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس ایک اے ریلیجس مائنڈ کے ساتھ اگر ہم سوچ رہے ہیں, اگر خدا ہے تو وہ چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, why doesn't he make an appearance. یعنی یہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ وہ چھپ کے رہے. These are certain questions جو کہ نہیں پیدا ہو رہے. I am not saying کہ لازماً پیدا ہونے چاہیے, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل گئے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے that you have kind of internalized the answers somehow. سٹل طریقے سے بھی ہو جاتی ہے. بیسک کوسچن ہے زندگی ادھوری کیوں ہے,
جی مطلب یہی آئی تھنک ٹائٹل یہی چل رہا ہے نا. تو مطلب میں تو دماغ میں کہتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے کہ زندگی ادھوری ہے؟ ہاؤ ڈو یو سے کہ زندگی ادھوری ہے؟ ہم، مطلب آئی ایم ناٹ کنوینس ود دس ایون ٹائٹل ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں کوئی اب نارمل شخصیت ہوں بیکاز میرے دماغ میں نا سوال آ رہے ہیں. میں تو اس پہ سوچا بھائی یہ کیسے وائی آر یو سیئنگ کہ زندگی ادھوری ہے؟ زندگی ہیز ٹو بی ادھوری. why does it have to be ادھوری؟ مطلب میرا کہنا میرے خیال کے مطابق اب میں ہو سکتا ہے میں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہا ہوں. نہیں آپ مطلب فرمائیں زندگی کا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق وٹ ایور آئی ہیو ود دس ہول ان مائی لائف مختلف نشیب و فراز سے میں گزرا ہوں. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب بڑے بالکل بڑے مطلب اپس اینڈ ڈاؤن آئیں. لیکن یہ ہے کہ میرے اینڈ پہ یہ ہوا کہ شاید یہ جو پورا حصہ ہے اس زندگی کا اب شاید ہو سکتا ہے اس میں وہ ریلیجس جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ کچھ براٹ اپ ایسا تھا یا انوائرمنٹ ایسی تھی اس کا اتنا وہ عمل دخل شاید ذہن پہ تھا کہ اس سوال پہ کبھی اس سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی یا کبھی ایون کوئی ایڈورس لائف میں موقع آیا تو اس پہ بھی کبھی یہ پریشانی دماغ بنی ہے کہ اللہ میاں میرے ساتھ کیوں کر دیا ایسے. اب دس پاسبلٹی میں بھی کہ مطلب ہے وہ اتنی وہ ذہن کے اندر وہ ایک یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی مسرت ہے, جیسے آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یا جو بھی تھا. مطلب ہے یا تو اتنا انڈیوس ہوا تھا کہ اس نے کبھی اس کو دوسرے ٹریک پہ جانے کا اس نے سوچا ہی نہیں, سیٹسفیکشن لیول یا وٹ ایور. نہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ کے مجھے بتائیے, تھنک اباؤٹ اٹ. جب آپ نے یہ فرمایا کہ میری زندگی میں بڑے نشیب و فراز رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, عام طور پہ فراز میں تو ہم سوچتے نہیں نا زیادہ, نشیب میں یہ خیال آتا ہے. میں زیادہ سوچتا ہوں. نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ بات بتاتا ہوں, رائٹ, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. مطلب میں تو اس وقت جس وقت کبھی مطلب ہے نشیب آ جاتا ہے تو آئی تھنک دیٹ از میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا جھنجھوڑا مل گیا, ٹھیک ہو گیا. اور جب فراز آ جاتا ہے تو اس وقت تو بندہ پھر شکر ادا کرتا ہی کرتا ہے, ظاہر ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جھنجھوڑا مل گیا, یہ تو آپ نے اصل میں جواب دے دی ہے. یہ جیسے یہ تو آپ نے خود جواب دے دیا ہے, یعنی سوال پیدا ہوا ہے اصل میں, اس کا جواب ہے یہ کہ جوڑا مل گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی دیکھیے اس کو جب آپ کو ایک نشیب یا فراز میں اگر آپ کو شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ اصل میں جواب ہے. یو آر ایکچولی ریسپونڈنگ. The question is why did I deserve this? ٹھیک ہے جی, اینڈ یو سیڈ, اس کا جواب آپ نے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے تاکہ میں سیدھے راستے پر رہوں. یہ جواب دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ جواب ہم کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ وی کین ٹرائی ٹو انٹرنلائز دس آنسر ان آور لائفز. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑے اہم واقعات میں یہ چیز یاد آ جائے گی. اصل میں جو روزمرہ زندگی چل رہی ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ فراموش ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو یاد آ جائے گی کسی بڑے واقعے پہ, لیٹ سے پروموشن ہو گئی آپ کی, ایک بڑی میجر پروموشن ہو, یا پروموشن میں کسی کے ساتھ فیوریٹزم, آپ کے خیال میں فیوریٹزم ہو گیا, تو اس موقع پر بھی یاد آ جائے گی کہ یہ پھر مجھے جھنجھوڑا مل گیا یا مجھے شکر کا موقع مل گیا. لیکن یہ جو زندگی میں آپ کے ساتھ لیٹ سے سڑک پہ چلتے ہوئے جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں یہ عام طور پہ فراموش ہو جاتی ہے بات, ٹھیک ہے جی, کہ زندگی اصل میں وہ ہے جس کو ہم انٹرنلائز کرنے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے یہ بھی مجھے یاد آ گیا, یہ آپ نے کہا نا پرموشن ہوئی یا نہیں ہوئی, آئی تھنک میرے بھی 15-16 سال تھے ایئر فورس میں ہوئے, اینڈ آئی گاٹ اے سرپرائز کہ I am not going to be selected for promotion. ٹھیک ہے, بڑی اتھینٹک جگہ سے مجھے کہیں سے اطلاع آئی. اب میں وہ ابھی اس لمحے کو میں اپنی وائف کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں. میں نے کہا آئی تھنک اٹ واز مے بی فار 1 منٹ اور 2 منٹ ٹائم, جس میں مجھے ایک وہ آپ سمجھ لیں وہ جھٹکا, جو ابھی آپ نے کہا نا کیوں ہو گیا, کہ جو بھی آپ نے بات کی بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, آئی تھنک مے بی اٹ واز مومنٹریلی. اچھا, اب اس کے بعد میرا اسپونٹینیس جو جواب تھا وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار میرے خیال کے مطابق میں تو جتنا ایئر فورس کو دے سکتا تھا دیا, اب ایئر فورس سمجھتی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اوکے, ویل اینڈ گڈ, بٹ دین یہ گزر گیا ٹائم, اینڈ اس کے بعد آئی تھنک 1 سال کے بعد جو ہے
I think how everything revived, I have no clue. And Right. then وہ دوبارہ وہ جو ہے آپ سمجھ لیں بیک آن وہ نارمل والا سسٹم شروع ہو گیا. I have no ایبسلوٹلی idea. ایبسلوٹلی. اور دیکھیے یہ جو آپ نے جو ایٹیٹیوڈ جس کو یہاں پہ شیئر کیا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ میں یہ اچھا ہونا اور برا ہونا دونوں ہی ایک نوعیت کا ٹیسٹ ہے میرے لیے. یعنی میں ادھر نہ تو وہ ڈیزرو کر رہا ہوں نہ یہ ڈیزرو، یہاں پہ زندگی ڈیزرونگ کی بیسس پر چل نہیں رہی. یہ ہے جو اصل میں آپ کی پوری بات ہے. یعنی 1 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور مجھے لگتا تھا آئی گیو مائی بیسٹ ٹو دی ایئر فورس، یہ سارا جو ڈائلاگ اندر کا ہے یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے دیٹ یو فیلٹ دیٹ یو ڈیزروڈ اٹ. پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ پتہ نہیں کیا ہوا اور اگلے سال مجھے وہ سب کچھ ریوائیو ہو گیا. مجھے یہ دونوں ہی آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ جب نہیں ملا تب بھی آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ نہ ملے، اور جب ملا تب بھی آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ملے. یعنی دونوں ہی صورتوں میں اصل میں معاملات ہو رہے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے جس وقت میں اس کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کرتا ہوں تو اصل میں یہ ہیں وداؤٹ دوز ایکسپلینیشن جو ریلیجن دے رہی ہے یا دے رہا ہے، تو اس کے بغیر یہ سوالات پیدا بن جانے چاہیے، بن جاتے ہیں لوگوں کے، یہ بالعموم بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ کے مجھے صرف پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ I was thinking, what the bloody hell, I have been thinking. اتنے لوگ سوال لے کے آ رہے ہیں اور مجھے تھوڑا سا جو ایک سوال آیا وہ تھوڑا سا ایموشن سے ریلیٹڈ ضرور آیا، وہ بھی ایک میرا پرسنل قسم کا ہے کہ مطلب ہے جس ابھی آپ نے کوشچن بھی کیا کہ اچھا میں اس کے ساتھ اتنا کر رہا ہوں ایموشنلی تو وائی ہی از ناٹ آن دی سیم. یہ کسی حد تک کسی کونے میں یہ کوشچن آیا لیکن یہ مجھے اتنا وہ زیادہ ہائی لائٹنگ کوشچن نہیں لگا. بہرحال نہیں ہو. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. تھینک یو جی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ جو بات فرمائی ہے ناصر صاحب نے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سوالات کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ پیدا نہیں ہو رہے، لیکن وہ اس میں ہم نے انٹرنلائز کیے ہوئے ہیں کئی آنسرز، اس وجہ سے لگتا ہے کہ سوال پیدا نہیں ہو رہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ جی. طبیعت وہی ایجنگ، یہ بھی سوال ہے میرا، ایجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایجنگ اینڈ نیئر ڈیتھ وائی؟ تو میری کل پوتی نے مجھ سے یہی سوال کیا نا کہ آپ بوڑھی کیوں ہو رہی ہیں، اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. سر یہ جو سر ٹاپک ہے، یہ جو آج یہ جو آپ نے پچھلی دفعہ ہم سے کہا کہ کچھ اس پہ سوچیں، سر کچھ چیزیں پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کو شاید ایسا بنایا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی اپنے لیے سبق بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہا ہے. جیسے کہ اب مکس فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، 3-4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں کمپیریزن دیکھا ہے میں نے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے بچے یہ سب کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی مجھے یہ میں نے سیکھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا لیکن یہ کہ جو رہتے ہیں ساتھ ان کے اندر ہوتی ہے، یہ بچوں میں ہو جائے گی، بھائیوں میں ہو جائے گی، بھابھیوں میں ہو جائے گی، یہ کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر کوئی بہت برا واقعہ پیش آ جائے جس کا کوئی وہ نقصان کسی طرح پورا ہو ہی نہ سکے، تو وہاں پر جب آپ بے بسی محسوس کرتے ہیں تو وہاں پھر ظاہری بات ہے آپ کو ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ جس کی جو چیز تھی اس نے لے لی واپس. اور اب اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب ہر چیز ہی اس کی ہے اور وہ واپس لے لے گا، جب چاہے گا لے لے گا، یہ بات ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو ہم تو بہت بیوقوف ہیں. کیونکہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس پر تو شکر ہو نہیں رہا، اور جو چلی گئی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے سر اللہ نے کچھ لوگوں کو نا ایسا بنایا ہے کہ وہ صبر شکر کرنے والے بن جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ ایسا چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے ہی کریں، جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ امتحان جو ہوتا ہے میری زندگی میں، تو یہ بڑا امتحان ہے
کہ اگر دیکھیے میں اتنی زیادہ صبر شکر کر رہی ہوں تو میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں وہ بھی صبر شکر والے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، میں یہ سوچتی ہوں یہ بھی میرا امتحان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ڈالے رکھے، مرتے دم تک ڈالے رکھے. اس میں جو ہے نا جی، ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر لیں. ایک تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صبر شکر کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اس پر اجر نہیں ملنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ صبر شکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس پر ان کا مواخذہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یعنی آپ کا مواخذہ کبھی اس چیز پر یا آپ کو اس چیز پر اجر نہیں ملے گا کہ جو اصل میں آپ کی کمائی کی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ آپ صبر شکر کرنے والے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹنکٹ ہی رکھی کہ مجھے کسی بات پہ شکایت پیدا ہو، اس پر اجر ہی نہیں ملے گا. کیوں ملے گا اجر؟ ایک بات تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھلائی ہے، اور اس معاملے میں آپ سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا کہ انسان کے اندر کیپیسٹیز کی، اس کی ایبلٹیز کی، اپرچونٹیز کا فرق ہے، تفریق ہے بہت زیادہ. میں اس معاملے میں میرا کانسیپٹ یہ ہے، اٹ از مائی تھیوری یو کین سے، کہ ایک چیز کے معاملے میں دیر از نو تفریق، اور وہ ہے انسان کی مورل پوٹینشل میں، انسان کے ریسورسز میں، انسان کے پوٹینشلز میں ہر لحاظ سے بڑا فرق ہے. لیکن انسان اپنے مورل پوٹینشل کو اگر محنت کرے تو ہر آدمی بڑھا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، اور درجہ جس کو کہتے ہیں نا اتم تک پہنچا سکتا ہے، آخری درجے تک پہنچا سکتا ہے. یہ پوٹینشل ہر ایک میں موجود ہے. جس کے اندر صبر ہے اس نے صبر پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں صبر شکر یہ پیدا کیا. دوسری چیز جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پہ غور کیجئے، وہ یہ کہ جب بھی کبھی کسی کی کوئی غلطی نظر آئے تو کوشش یہ کیجئے کہ فوراً اس غلطی کا فوکس اپنی طرف کر لیں کہ میرے ہاں یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم زیادہ نوٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں وہ ہم دوسروں کے ہاں بہت نوٹ کرتے ہیں. کبھی اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، اس دنیا کے اینڈ تک نہ کھڑے ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ کہ میں نے تو یہ چیز حاصل کر لی ہے، دوسرا کیوں نہیں کر رہا. یعنی ہمیشہ اس جگہ کھڑے ہوں کہ ہم مل کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کا ساتھ رہے گا. ڈو ناٹ سٹ ایٹ دا پوزیشن آف اے مینٹور، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. ایک تو آپ کے لیے لوگ جو ہیں ان کی نظریں بھی پھر زیادہ کرٹیکل ہو جائیں گی، اور وہ آپ کو دیکھنے لگ پڑیں گے کہ اچھا یہ بات کرتی ہیں تو اب ان کی غلطی ذرا ان کو بتائی جائے. اس طرح نہ کریں. ایک تو یہ کہ یہ جو کانسیپٹ آف ہیوملٹی ہے اس کے تھوڑا سا خلاف ہے کہ میں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میرے ہاں تو یہ ہے، کسی کے ہاں یہ کیوں نہیں ہے. نہیں، اپنے ہاں بھی مجھے ڈیولپ کرنی ہے، اور بھی ڈیولپ کرنی ہے، اور دوسرے کی بھی مدد کرنی ہے. میں نے اس کا ساتھی بننا ہے. یعنی وی آر گوئنگ ٹو، آئی ڈونٹ وانٹ دس پرسن ٹو لوز ہز اٹرنل لائف. اگر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں یہ اپنے آپ کو بھول جائے اور اس دنیا کا اگر ہو کے رہ گیا. کیونکہ اگر یہ دنیا پرابلم ہے نا، اگر اس دنیا کی حد تک میں سوچنے لگ پڑا تو لازماً اس نتیجے میں پہنچنا چاہیے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، ادھر صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر شکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میننگ لیس ہیں، پرپز لیس ہیں. یہ اصل میں اس کی اندھیر نگری پنا جو ہے یہ ختم ہی تب ہوتا ہے کہ جس وقت میں دوسرے کے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور وہاں پر جا کر میرے دل کی باتیں بھی اور دوسرے کے دل کی باتیں بھی سامنے آئیں گی. ابھی نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا نظام. ایک اس میں سوال یہ بھی ہے کہ ہم جس چیز کو جس شخص کے بارے میں یہ سمجھتے رہے ساری زندگی کہ بڑا ہی سنسیئر ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس نے دھوکہ دے دیا. کیونکہ دھوکہ آپ کو ملے گا ادھر سے ہی، اور کہیں سے مل نہیں سکتا. جدھر آپ اعتماد کریں گے ادھر سے ہی دھوکہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ضرور اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. مجھے اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے، ہر حال میں نہیں بھولنا ہے. دوسروں کی غلطیاں بھی مجھے یہ یاد کرائے کہ مجھے غور کرنا ہے کہ میں کدھر کدھر ایسا کر جاتا ہوں، یا پچھلے ہفتے میں کدھر کدھر کر گیا.
اس کی کنسٹرکشن ٹھیک ہو گئی تو اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اف دیر از سم تھنگ مسنگ ان بیہیویئر تو اصل میں سم تھنگ از مسنگ ان کنسٹرکشن. جی سر، یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بس کنسٹرکشن میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی ہم ان کا ساتھی بن کے، نہ کہ ان کا مینٹور یا ٹیچر بن کے، ساتھی بن کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اپنی بھی اور ان کی بھی کنسٹرکشن کو بہتر کرتے ہیں انشاءاللہ. اس جرنی میں کبھی بھی اگر یہ خیال آ گیا نا جی، کبھی بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ چیز میں نے ٹھیک کر لی ہے، تو اس سے کمپلیسنسی پیدا ہو جائے گی. نہیں، میں اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں. یہ اسی میں، اس راستے میں یہی رہنا ہے بس. اچھا، یہ بات تو آپ نے بہت ہی کام کی مجھے بتا دی کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ایسا بنا دیا ہے تو پھر حساب کتاب نہیں ہونا. تو یہ بات میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئی سر. یہ آپ سے مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ واقعی اگر اللہ نے اسی طرح بنا دیا ہوتا سب کو کہ صبر شکر والا ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ یا جس کو برا ہی بنا دیا تھا تو اس کا امتحان کس چیز کا تھا؟ یہ بہت کام کی بات بتائی آپ نے. پوٹینشلی دونوں کے ہاتھ، دونوں ہی موجود ہیں. یعنی پوٹینشل، مورل پوٹینشل میں ہم سب برابر ہیں جی، یہ یاد رکھیے گا. مورل پوٹینشل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ورنہ تو بے انصافی ہو جائے گی. کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی سارے پوٹینشلز اس آزمائش میں آزمائے جاتے ہیں، اور آزمائش کس کی ہو رہی ہے؟ مورل پوٹینشل کی. یہ ہے جو مسئلہ ہے. صحیح. یعنی اور کسی کی، آپ کی یہ آزمائش نہیں ہو رہی کہ آپ نے آئنسٹائن والی تھیوری کیوں نہیں سمجھی یا ڈسکور کی، لیکن آپ کی یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ آئنسٹائن نے جس طرح سچ بولا اس طرح میں نے کیوں نہیں بولا، یا کسی پیغمبر نے جس طرح سچ بولا اس طرح میں نے کیوں نہیں بولا. کیونکہ دونوں کے لیے آزمائش تو ایک ہی ہے. وہ بالکل سر. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. کل صبح ہی مجھے اپنے بالکل قریبی دوست کی اطلاع ملی کہ ان کو اچانک سٹیج 4 کا کینسر جو ہے وہ پوری باڈی میں پھیل گیا ان کے، اور وہ ڈیٹیکٹ ہوا ان کے، اور کوئی ٹریٹمنٹ ان کی، مطلب کوئی سرجری نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں، بس سوائے اس کے کہ کیمو کے. مطلب بہت حالت خراب ہے ان کی. اللہ تعالیٰ سر صحت میں دے. بالکل شاک میں ہوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا دعا کروں ان کے بارے میں. بس میں تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اگر آمین ان کا آمین. آخری وقت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف جو ہے وہ کم کر دے، بہت اتنی تکلیف نہ ہو کہ ان سے برداشت نہ ہو. تو سر یہ ہے زندگی کہ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں اور ایک دن کا بھی پتہ نہیں انسان. اور سر گیو میں اپ نہ سوچ رہی کریں، تھی کہ ان کی صحت کے جی لیے جی دعا مانگیں، آسانیاں بھی نہیں پیدا سر، کریں. دعا تو ہم عام آسانی طور کی پہ تو دعا آسانی کر پیدا رہی ہوں کرنے کہ کے لیے جیسے ہم جب کہتے ہیں نا آسانی کے لیے، تو اصل میں مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب ٹھیک تو نہیں ہو سکتے تو اب آسانی ہی رہے، لیکن صحت کے لیے بھی دعا کریں. ڈاکٹرز بھی تو جو بظاہر مطلب کوئی جواب بات نہیں، دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، دے دیں. آپ نے اصل میں خدا سے یہی تو، جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز، یہ کاز اینڈ افیکٹ بن جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا بنائے گا وہ کاز اینڈ افیکٹ. میں تو صرف اس سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، جو چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ ٹھیک ہو جائے. اگر تیری حکمت، اور اس کی اگر حکمت ہوگی، انک علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر. صحیح بات. لیکن سر میں تو جیسی میری سوچ ہے، میری تو وہ اسی طرح کی ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ بس مطلب آخری وقت مجھے تو، مطلب اگر میرے ساتھ بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ بس اب جانے کا ٹائم. تو اسی لیے میں دوسروں کے جانے کا ٹائم تو آ ہی جانا ہے، اور وہ تو اصل میں پلان آپ کر رہے ہوں، کبھی بھی آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی وہ تو، اس کے لیے تو کینسر کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو جانا تو ہے ہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لازمن جانا ہے. یہ ابھی بیٹھے بیٹھے بھی پچھلے دنوں جو وہ کس کو پتا، ہاں جو لیکچر دیتے ہوئے صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی جی جی. مطلب اس سے بڑا خیال آتا ہے کہ کسی دن یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ جان نکل جائے میری، تو کم از کم بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں تو شامل ہو جائیں گی نا، کہ ہم نے دیکھا اس کو مرتے ہوئے. نکل جائے، خالی آپ کی بات تو نہیں ہے نا. میں نے وہ لیکچر دینے والے کے ساتھ کمپیئر کرا. تو میرا مطلب ہے کہ دیٹ از ناٹ این ایشو. دیکھیے زندگی موت تو اصل میں یہی تو میرا مسئلہ ہے. آئی تھنک ون آف دا بگ پرابلمس فار اس از، اس کلچر نے اصل میں کیا کیا ہے کہ موت کو ایک ٹیبو ٹاپک بنا دیا ہے. موت ایک ٹیبو ٹاپک نہیں ہے، موت ایک اسینشیل لائف ہے، لائف کی کمپلیشن ہے.
ٹھیک ہے جی. اینڈ اگر لائف میننگ فل ہے, ہر وقت ڈسکس کیا جانا چاہیے. I'm sure, I totally بچوں کے سامنے. recommend that. بالکل. بالکل I totally recommend. ایک ایج کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایج کہیں ان کے اوپر موت طاری نہ ہو جائے ہر وقت. ادروائز آئی تھنک اٹ شوڈ بی نارمل ٹاپک کہ ٹھیک ہے انسان آیا ہے, ادھر سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر پہنچنا ہے. جس طرح سے آپ ایک سفر پہ جاتے ہیں اور آپ اس چیز کو کوئی ٹیبو ٹاپک نہیں بناتے کہ بھئی ابھی گھر واپس جانا ہے, 3 دن کے بعد واپس پہنچنا ہے, تو یہ یہاں پر کوئی ہم پراپرٹی خرید نہیں سکتے اس وقت, ٹھیک ہے, یہاں پر اس طرح سیٹل نہ ہو جائیں. صحیح بات ہے سر, آپ نے یہ بات کی. یہاں میری بہن بھی موجود ہیں, فرحانہ صدیقی, امریکہ میں رہتی ہیں. تو یہ جب موت کی بات آتی ہے, کچھ لوگ کہتی ہیں تو کون سی ایسی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا. تو جب میں امریکہ سے امی ابو کے پاس آ رہی ہوتی ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ امی ابو کتنی محبت کریں گے, کتنا پیار کریں گے. تو بالکل ہم موت کا ایسے ہی استقبال کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں, یہ بات کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی جی. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو آلویز کیپ ان مائنڈ. یہ دیکھیے پرابلم یہ کہ ابھی جو یہ بات ہوئی ہے نا, یہ ایک آئیڈیا ہے. ابھی آپ ادھر سے جائیں گے, وی ول گیٹ انوالوڈ ان لائف. اس چیز کو بار بار اپنی کانورسیشنز میں لے کر آئیں. میرے سے جب میں یہ بار بار کہتا ہوں نا, بات کی زندگی میں انٹرنلائزیشن کا ایک پروسیس ہے, آئیڈیاز کی انٹرنلائزیشن کا ایک پروسیس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرنل ڈائلاگ اس میں زیادہ فریکوینٹ ہو جائے. وہ جو قرآن مجید نے بھی اسی کو سامنے رکھ کر, ایسا لگتا ہے مجھے کہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ جب قرآن مجید کا یا خدا کا یا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کے پاس مت بیٹھو, ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. وہ کانورسیشن میں شامل مت ہو. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنی کانورسیشنز کو سلیکٹ کرنا ہے. جی فرمائیے. کرنا صحیح بات سر. اور ایک بات, مزاجوں کا شاید فرق ہوتا ہے, جیسے کہ بہت نرم دل, سخت دل, یا اس کا مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حالانکہ دیکھیں نبی تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گم گئے ہیں, تو پھر ان کا بھائی بھی مطلب یہ کہ وہ ہو گیا ہے, گم گیا ہے, تو ان کو یہ تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی بنایا جانا ہے. لیکن ان کو وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مزاجوں کی وہ بات ہے نا, مطلب ان کو یہ تو نہیں تھا پتا, انہیں یہ تو پتا تھا کہ انہوں نے وہ ختم نہیں ہو گئے. سینسٹیوٹیز جو ہے نا جی, سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں انسان کی, دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف آور مورالٹی. سینسٹیوٹیز پر رسپونڈ کیسے کرنا ہے, دس از آور پارٹ آف مورالٹی. یعنی مثال کے طور پر رائٹ, ٹھیک ہے جی, ان ساری سینسٹیوٹیز کے باوجود بھی مثال کے طور پر وہی کہیں گے کہ میں اپنے ان لڑکوں کے ساتھ جنہوں نے بے انصافی کی ہے, میں ان کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے مورل رسپانس. سینسٹیوٹی کا مطلب ہے کہ میں ایک چیز کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہوں. یہ وہ پوٹینشیلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آزمائشیں ہوتی ہیں. بالکل الٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایون کہ ڈیتھس پر بھی بچوں کو اور ان کو لوگ کہتے ہیں نہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, نہیں رونا نہیں ہے, وہ میت کو تکلیف ہوگی, نہیں رونا نہیں ہے, خدا ناراض ہوگا. بھائی رونا کیوں نہیں ہے؟ رونا تو ظاہر ہے کہ ہاں یہ وہ بات ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں اور آپ ناراض نہ ہوں, اور وہ ایک الگ چیز ہے, وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب. وہ دیکھیے وہی کانسیپٹ سامنے لے جو بھی بات ہو رہی تھی, یعنی رو میں رہا ہوں, تکلیف میت تو کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی میرے کسی عمل پہ کسی اور کو کوئی سزا نہیں مل سکتی, میرے کسی عمل پہ کسی اور کو کوئی اجر نہیں مل سکتا. اس کو سمپل رکھیں بالکل. یعنی قرآن مجید نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی ہے. اس کے اندر ان ایکوی ووکلی یہ بات کہی ہے کہ تمہیں آخرت میں صرف وہ ملے گا جو تم نے خود کیا ہوگا. دیٹس اٹ, ختم ہو گئی بات. اب نکال لیں جو مرضی نکال لیں. نہیں نا, ہمارے تو مرنے کے بعد بھی قرآن چلا جاتا ہے, ہمارے تو بہت سے اور مسائل ہیں. صحیح ہے, ہم وہ موجود ہے, اس کو اس کی روشنی میں دیکھ کر خود ہی ٹھیک کر لیں, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے. تھینک یو جی, تھینک یو. محمد عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی وہ سر بس ایک سوال تھا, مطلب 4 سال تک الجھا رہا ہے اس کے اندر, تو وہ تھا جی علم کے مکمل ہونا کا. علم کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل ہو جائے تاکہ ہمارا جو کوز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن ہے اسے ہم ٹھیک کر دیں. کسی چیز کے بارے میں علم مکمل ہو جائے,
जी, एनी सर्टेन थिंग कोई भी, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोशिश की 4 साल तक मैं उसमें बहुत परेशान रहा कि चीज़ें किसी तरह कॉज एंड इफेक्ट के दायरे में आ जाएँ। लेकिन वो जो मतलब हमारी जो वो है ना एक्सपेक्टेशन, वो उसने कभी भी तो मुकम्मल होने ही नहीं दिया। और सही बात। मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी में खला रहेगा ही कि हम कभी भी इनको मुकम्मल कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ के बारे में। और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो परफेक्शन की तरफ जो दौड़ है हमारी, तो वो इम्पॉसिबल है कि किसी चीज़ के अंदर कोई परफेक्शन हासिल करे। और ये सवाल ही रहेगा मतलब ताउम्र के इन जो है वो मुकम्मल कभी ये जाएगा ही नहीं मुकम्मल की तरफ। बहुत अच्छी बात की आपने, करीब रहा। बहुत अच्छी बात की है। इल्म भी मुकम्मल नहीं होगा और आपकी जो इस्लाह है ना, मेरी ज़ाती इस्लाह मेरी, ठीक है जी, ये भी कभी आइडियल नहीं, परफेक्ट नहीं होगी। ये रास्ता उसकी तरफ मुझे हमेशा जुस्तजू में रहना है, जिधर भी पहुंच जाऊं जुस्तजू में रहना है। ये है जो इम्पोर्टेंट बात है। ये कभी भी ये महसूस कर दिया अगर मैंने, जिस तरह से इल्म के मामले में अगर ये महसूस कर दिया कि मेरा इल्म अब तकमील, मैं इस नुक्ते पर मैंने पूरी बात अब समझ ली है, मैं उसको जानता हूं, तो असल में ये जहालत शुरू हो गई है। और जिधर आपने महसूस कर लिया कि ये मैं अब इस चीज़ के मामले में, इस मॉरल एस्पेक्ट में मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो यहाँ से असल में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। कंप्लेसेंसी विल ऑलवेज रिजल्ट इन डाउनफॉल। इसलिए हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ इल्म के मामले में भी और अखलाकी बेहतरी के मामले में भी आगे बढ़ने का रखना है, नज़र रखनी है। इसमें ये बात कीजिए कि एक तो मतलब जाहिल था ही आदमी चीज़ों को लेकर, और फिर वो मुकम्मल होने के बाद में मतलब उसकी जालत भी इस मामले में और जाहिल हो गया, मतलब वो जेल मरतब हो गया। तो फिर पहले तो जाहिल था ही, अब वो जाहिल उसको बढ़िया लगा के मैं बस उसे जालत का भी पता नहीं चला कि भाई मैं इस मामले में जाहिल है। राइट। वो डबल और 4-5 साल तक मैं इतना परेशान रहा इन चीज़ों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी मतलब कभी-कभी फिसल जाता हूँ इन चीज़ों में कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ऐसे बना लें, मतलब जो परफेक्शन मिल जाए उसके अंदर। तो अभी भी चल रहा उसके ऊपर काम, लेकिन फिर एब्सोल्युटली, यानी आगे बढ़ना है हर लम्हा, हर चीज़ में, इल्म के मामले में भी, अखलाक के मामले में भी आगे बढ़ना है। एक चीज़ जी, आई एम सॉरी उमर साहब, आपकी अगर बात कंप्लीट हो गई है तो मैं ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जो लास्ट टाइम मुझे अभी ख्याल आया, ये बात हो रही थी कि आयशा ने जो सवाल किया था सूरह ताहा की आयत से रिलेटेड, मईशतन धन का, उससे मैंने ये कहा था कि ये आखिरत से रिलेटेड है। नहीं, ये आखिरत से रिलेटेड, जावेद साहब इस्लाही साहब ने इसको आखिरत से रिलेटेड नहीं समझा है, यानी ये इस दुनिया ही से रिलेटेड है। लेकिन ये मईशत की तंगी से मुराद वो मईशत की तंगी नहीं है जो सज़ा के तौर पर होती है। इंसान को जिस वक्त अगर वो खुदा की याद से एराज बरतेगा, वो खुदा को याद नहीं करेगा, तो फिर उसके नतीजे में जो स्ट्रेसेस उसके अंदर पैदा होते हैं, ये उसका जिक्र है असल में। वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जो अपीयरेंसेस हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये मैंने जो ये बात अर्ज की थी वो ठीक नहीं थी कि आखिर से रिलेटेड है, बस इसको ठीक कर लीजिएगा फॉर द रिकॉर्ड जी। एनीथिंग एल्स जी? हो गया जी टाइम? जी हमारा बात खत्म हो गया। चलिए, रेज टाइम हमने नोट कर लिया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक जी, थैंक यू। मैं इधर से शुरू कर लेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह।